السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دن پہلے کسی شہر میں گھومتے ہوئے ایک جگہ پہنچے۔ یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا پارک موجود ہے جہاں بہت ساری لڑکیاں سائز سمر کے گاہک کا انتظار کرتی ہیں۔ ڈیل طے ہونے کے بعد ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، کبھی ایک مرد کے ساتھ تو کبھی 5-7 مردوں پر مشتمل گروہ کے ساتھ۔ رات کے وقت نائٹ بکنگ ہوتی ہے، یعنی ساری رات کے لیے رقم ادا کی جاتی ہے۔ اسی سڑک پر آگے کی طرف چلتے جائیں تو جگہ جگہ خواتین گاہک کا انتظار میں کھڑی نظر آتی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے یہ سب کتنا مشکل ہے۔ ہر دوسری رات مختلف مردوں کے بستر کی رونق بننا میری نظر میں ہرگز آسان نہیں ہے، لیکن اس سے آگے کی گفتگو زیادہ تشویشناک ہے کہ کئی جگہوں سے معلوم ہوا کہ یونیورسٹیز اور کالجز سے بھی اب کچھ لڑکیاں اس کاروبار کا حصہ ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس کام کا حصہ بنی ہیں۔ کون سا شوق؟ بہترین اور مہنگا لباس، مہنگے جوتے، مہنگا موبائل، آئے روز شاپنگ اور بڑے بڑے ہوٹلز میں کھانا کھانے کے شوق انہیں اس اندھیری نگری تک لے آئے ہیں۔ یہ سب تو کئی سالوں سے سن رہا تھا، مگر پھر بھی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک دن بتایا کہ فلاں گورنمنٹ کالج ہائی اسکول کی 21 بچیاں جسم فروشی کے کاروبار کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا۔ مڈل اور میٹرک کی لڑکیاں؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً کوئی زبردستی یا بلیک میلنگ والا معاملہ ہوگا، لیکن نہیں، حقیقت یہ نکلی کہ وہ لڑکیاں خود اپنی مرضی سے شامل ہوئی ہیں، اور وجہ وہی مہنگا ڈریس، مہنگے موبائل کا شوق وغیرہ وغیرہ۔ مزید کیا لکھوں؟ میرے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جب ہائی اسکول سے لڑکیاں شامل ہو سکتی ہیں تو پھر کالج اور یونیورسٹیوں سے کئی بڑے بڑے کالج کی لڑکیاں اس کام کا حصہ بن رہی ہیں۔ کئی جگہوں پر باقاعدہ ہاسٹل وارڈن وہ کام کرتی ہیں جو جسم فروشی کے کاروبار میں ایک دلال کرتا ہے۔ ڈیل طے کرنا اور اپنا کمیشن لے کر ایک طرف ہو جانا۔ پہلے والے کیس میں ہم سب ہی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجبور ہو کر بھوک پیاس، غربت، فاقے یا ظلم زیادتی کا شکار ہو کر اغوا ہونے کے بعد یا دھوکہ کھانے کے بعد وہ لڑکیاں اس راستے کا انتخاب کرتی ہیں، لیکن دوسرے کیس میں صرف شوق اور لالچ۔ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، توجہ دیں۔ داخلہ کروانے کے بعد بھول مت جایا کریں، نہ تو بے جا کی پابندیاں درست ہیں، نہ ہی بھرپور آزادی، اور اندھا اعتماد درست ہے۔ لڑکوں پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ اب یہ بھی اس میدان میں آنے لگے ہیں اور ان کی بھی ڈیل طے ہوتی ہے۔ لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ایسے راستے اور لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ ممکن نہیں تو لات مار دیں ایسے کالج اور ادارے اور لوگوں کی اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں، ورنہ خواہشات کا یہ جن آپ کو ایک دن کسی کے اور قابل نہیں چھوڑے گا۔ سلامت رہیں دوستو۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کر لیجیے کریں۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر اور لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ مزید ایسی پوسٹیں حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔